الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ویڈیو ہماری سیریز اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اور ہم مسلمان کی نویں قسط ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے بنی اسرائیل کی چند بڑے جرائم کا خلاصہ کیا تھا۔ آج ہم بنی اسرائیل کے اس گناہ کا ذکر کریں گے جسے غالباً بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گناہ کہا جا سکتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے اللہ کے زیر تربیت تھے، اسی وقت ایک بڑا گروہ شیطان کے نرغے میں آ گیا اور بنی اسرائیل کے منافقین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ شاید اب موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، اور یہ کہ اب اللہ کی عبادت کے لیے کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ان کے لیڈر نے بنی اسرائیل کے پاس موجود سونے کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا اور کمال مہارت سے ایسا تراشا کہ ہوا کے گزرنے پر اس میں سے بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت انہی کے درمیان موجود تھے، لیکن وہ بھی اس فتنے کو نہ روک سکے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ فرمایا، یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے ہو موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ لوگ بھی یہ میرے پیچھے ہی ہیں، اور پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے تیرے حضور جلدی چلا آیا ہوں۔ فرمایا، اچھا یہ بات ہے تو سن لو کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ اس پر موسیٰ سخت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ اس نے جا کر ان سے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر زیادہ وقت گزر گیا، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی ہے، بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، پھر ان کے مطالبے پر وہ ہم نے اتار پھینکا، اور اس طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا ہے۔ سو انہی کے زیورات سے سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا کر نکال کھڑا کیا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ اسے بھول گیا ہے۔ ان پر افسوس، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہارون اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو۔ تمہارا پروردگار تو حقیقت میں خدائے رحمان ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اسی بچڑے کی پرستش میں لگے رہیں گے جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائے۔ سو قوم کے سرداروں سے پوچھنے کے بعد موسیٰ ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تمہارا ہاتھ کس چیز نے پکڑ لیا تھا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ پھر کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کر ڈالی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے جنے، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرا سر، مجھے اندیشہ ہوا کہ تم آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ بائبل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریف کے دوران جگہ جگہ ان کے لوگوں نے اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کی تضحیک سے گریز نہیں کیا۔ اس واقعے میں بھی سارا ملبہ حضرت ہارون پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انبیاء کی تضحیک برداشت نہیں کی، اور اسی لیے قرآن نے حضرت ہارون کی پاک دامنی کو واضح کیا اور حقیقت بیان کی۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے اور حضرت موسیٰ اور سامری کے درمیان ہونے والے مکالمے کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو اسی کے مطابق میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، پھر اس کو بچڑے میں ڈال دیا،
میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا تھا۔ موسیٰ نے کہا یہ بات ہے تو دور ہو، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں، اور مرنے کے بعد تیرے لیے وعدے کا ایک وقت اور بھی ہے جو تجھ سے کسی طرح ٹلے گا نہیں، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں گے، پھر دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ سامری نے اپنے آپ کو معذور ٹھہرانے کے لیے بات بنائی ہے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میں نے اپنے ایک کشف کے زیر اثر کیا ہے۔ مجھے ایک مشاہدہ ہوا تھا جو دوسروں کو نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ جبریل آئے ہیں اور میں نے ان کی نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی ہے اور ایک بچڑا بنا کر اس کے اندر ڈال دی ہے، جس سے وہ بولنے لگا ہے۔ چنانچہ کشف میں جہاں سے مٹی اٹھائی تھی وہیں سے اٹھا کر میں نے اس بچڑے میں ڈال دی۔ میں نے یہ سب بطور خود اور کسی شرارت کے ارادے سے نہیں کیا ہے۔ جیسے کہ پچھلی اقساط میں ایکسپلین کیا گیا تھا کہ اللہ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک عہد تھا اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں۔ بنی اسرائیل کے ایک بڑے گروہ نے وہ عہد توڑا تو اللہ کا قانون سزا حرکت میں آیا۔ چنانچہ سامری جس اخلاقی کوڑھ میں مبتلا تھا، اس کی سزا اسے یہ دی گئی کہ اسے جسمانی کوڑھ میں مبتلا کر دیا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں جو قاعدہ کوڑھوں کی چھوٹ سے لوگوں کو بچانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ اس پر بھی نافذ ہو گیا کہ اب وہ زندگی بھر اپنی زبان سے یہ منادی کرتا پھرے گا کہ لوگوں، میں ناپاک ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ذلت اور رذالت کی آخری حد تھی جس سے آگے کسی حد کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بائبل کی کتاب احبار میں یہ قاعدہ اس طرح بیان ہوا ہے: اور جو کوڑھی اس بلا میں مبتلا ہو، اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک۔ جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک۔ بس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکر گاہ کے باہر ہو۔ یہی نہیں بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل کے نیک لوگوں سے ان تمام لوگوں کو قتل کروایا جو کہ اس ناپاک کام میں ساتھ تھے اور جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ اس سزا کو ایسے بیان کرتے ہیں: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچڑا بنا لیا، اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس لیے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے جب پیغمبر کی موجودگی میں شرک کا ارتکاب کیا تو یہی سزا ان پر نافذ کی گئی، اور ان کے موحدین یعنی توحید کے ماننے والے اس کے نفاذ پر مامور کیے گئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بچڑے کو الہ بنانے والوں کی گردنیں مار دیں تاکہ اہل ایمان کی آزمائش ہو اور بنی اسرائیل کی جماعت کو مجرموں سے پاک کر دیا جائے۔ بائبل کی کتاب خروج کے باب نمبر 32 میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے: موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، جو خداوند کی طرف ہے یعنی اپنے ایمان پر قائم ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا۔ چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً 3000 مرد کھیت آئے، اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو،
تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے۔ یعنی نہ صرف بنی اسرائیل نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، بلکہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان کا جو بنیادی مطالبہ ہے، ان کا ایک گروہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ ایک اور بات یہاں اہم ہے کہ روحانیت اور کشف کی بنیاد پر سامری کا کیا جانے والا اقدام چونکہ دین کی بنیاد کے خلاف تھا، تو اس اقدام کی بھی کوئی حیثیت نہ ٹھہری اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر مرا۔ آج کی تاریخ میں بھی یہی کسوٹی ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات قابل غور ہے کہ چاہے آس پاس کا ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، ایک ایمان سے لبریز شخص کو اسی مقام پر کھڑے رہنا چاہیے جس مقام پر ہارون علیہ السلام اس فتنے کے موقع پر رہے، اور وہ یہ تھا کہ کسی غلط کام میں شریک نہ ہونا اور دعوت اور تبلیغ جاری رکھنا اور اللہ سے توبہ کرتے رہنا کہ توبہ ہی واحد ذریعہ ہے جو ہماری نجات بنتا ہے۔ آنے والی اقساط میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل نے کس طرح اللہ سے بدعہدی کی اور مزید واقعات کا خلاصہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔